اردو نالج کے دوستو السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ماہرین بشریات کے خیال میں فن تحریر کی ایجاد قبل از تاریخ اور تاریخ کے درمیان نقطہ امتیاز ہے، یعنی انسانی تاریخ کا آغاز اسی مرحلے سے ہوتا ہے۔ تحریر نے خیالات کو ریکارڈ کرنا ممکن بنایا۔ بعد ازاں پرنٹنگ پریس نے کتابوں کے صفحات کی ایک سے زائد کاپیاں فوری طور پر بنانا ممکن کر دیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ عظیم لوگوں کے خیالات و نظریات کتب کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچے۔ اس سے پہلے کتب کی ہاتھ سے تیار کردہ نقول کی نہایت محدود تعداد صرف مذہبی طبقے اور اشراف کی ہی دسترس میں تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس نے بحیثیت مجموعی ان پڑھ دنیا کو پڑھا لکھا بنا دیا۔ اردو نالج کے دوستوں، لکڑی کے باکس پر ابھری ہوئی حروف کے ساتھ پرنٹنگ کا آغاز ہوا۔ ان باکس کو فریم کے اندر مخصوص ترتیب سے لگا کر سیاہی لگائی جاتی تھی اور پھر کاغذ کی شیٹ پر لگا دیا جاتا۔ فریم کو اٹھانے پر حروف کی ایک نقل یعنی کاغذ پر آ جاتی ہے۔ جرمنی کے ایک شخص کوٹن برگ نے 1455 میں کتابیں چھاپنے کی مشین بنائی۔ اس مشین پر سب سے پہلے عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل شائع کی گئی۔ کوٹن برگ نے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر تمام حروف تہجی الگ الگ کھود دیے۔ ان تمام ٹکڑوں کو ترتیب سے جوڑ کر لفظ اور جملے بنائے گئے۔ پھر ان پر سیاہی لگا کر اس کے اوپر کاغذ رکھ دیا جاتا۔ پھر مشین سے دباؤ ڈالا جاتا، یوں تمام حرف کاغذ پر چھپ جاتے تھے۔ یہ پہلی پرنٹنگ مشین تھی۔ جو کوٹن برگ کی اس مشین میں بہت سی خامیاں تھیں۔ ان خامیوں کو انگلینڈ کے ایک شخص ولیم کیکسٹن نے 1471 میں دور کیا اور لوہے کی مشین بنائی۔ یہ زیادہ اچھا چھاپا خانہ تھا۔ اس کے کام کرنے کی رفتار کوٹن برگ کے چھاپا خانہ سے زیادہ تھی۔ اس مشین کے پورے انگلینڈ میں دھوم مچ گئی اور دور دور سے لوگ اس مشین کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ چہارم بھی اس عجیب و غریب مشین کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ کوٹن برگ کی ایجاد نے ایک اور مقصد بھی پورا کیا کہ اب لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ایک دھماکہ خیز انقلاب برپا ہوا، جو کہ فلسفیانہ مقالے اور سائنسی تحقیقات قابل رسائی ہو گئی۔ لوگ اپنے مذہبی عقیدے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے عقائد سے بھی آگاہ ہوئے۔ سیکولر اور مذہبی سوچ نے جنم لیا اور فطری دنیا کی دریافت شروع ہوئی۔ 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس نے ایک نئی صنعت کی صورت اختیار کر لی۔ عام طور پر 5 افراد مل کر کتابیں چھاپتے، 3 کا کام پریس کو چلانا اور 2 کا حروف ترتیب دینا تھا۔ مگر کام اب بھی محنت طلب اور سست رفتار تھا۔ ٹائپ کے لیے سانچے کئی بار بنانا پڑتے۔ انجام کار افرادی ٹائپ بنانے والوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ یورپ بھر میں پرنٹنگ شروع ہونے پر پرنٹرز لندن پہنچے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف بڑے شہروں میں ہی اپنا کاروبار چلا سکتے تھے۔ لیکن 1563 میں انگلینڈ میں آرٹیفیسر ایکٹ پاس ہوا، جس کے مطابق مطلوبہ کاریگروں کو اپنے پیدائشی علاقے میں ہی رہنا لازمی تھا۔ اس قانون نے پرنٹنگ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، کیونکہ اب پرنٹر کو اس تجارت میں دلچسپی لینے والے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کی سہولت نہ رہی تھی۔ پرنٹنگ میں آنے والی ایک بہت بڑی ترقی ٹائپ کے مختلف سائز کی ایجاد ہے۔ 16ویں صدی کے نصف آخر میں رومن حروف کا استعمال عام ہوا اور اس سٹائل نے یورپ بھر میں گوتھک سٹائل کی جگہ لے لی۔ دوستو، امید ہے کہ آج آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے
تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔